کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ اگر انسان مٹی سے بنا ہے، فرشتے نور سے، جن آگ سے، یہ جانور، کتے، بلیاں، مچھلیاں اور باقی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں سے بنایا؟ کہا جاتا ہے کہ ایک بلی اگر خود آپ کے پاس چلی آئے تو مطلب اللہ کی طرف سے آپ کو 3 اشارے ملتے ہیں جنہیں وہی سمجھ سکتا ہے جو اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دنیا کو تخلیق کرنے کا مقصد انسانوں کی سمجھ سے بالا تر نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے نوازا ہے، اور قرآن پاک میں بھی کئی جگہوں پر انسانوں کو غور و فکر کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں تخلیق کی، اور پھر اس دنیا میں کئی طرح کی مخلوق کو پیدا کیا۔ ان مخلوقات میں جانور، پرندے، درندے، غرض ہر قسم کے چرند پرند شامل ہیں، جن میں ایک جانور بلی بھی ہے۔ بلیوں کی چند حرکات ایسی ہوتی ہے جو انسان کو سمجھ نہیں آتی، لیکن انسانوں کو حیران ضرور کر دیتی ہے۔ یہ ایک بلی ہی تھی جس کے قتل ہونے پر قدیم روم اور قدیم مصر میں جنگ ہوئی تھی۔ آج ہم آپ کو ایسی معلومات دینے والے ہیں جو آپ میں سے بہت کم لوگوں نے سنی ہوگی، جیسے کہ ایک بلی کی زندگی کا پہلا سال ایک انسان کے 15 سالوں کے برابر ہوتا ہے، اور بلی کی زندگی کا دوسرا سال ایک انسان کے 25 سالوں کے برابر ہوتا ہے۔ یہ ایسا جانور ہے جو اپنے کانوں کو 180 ڈگری پر موڑ سکتا ہے۔ ایک بلی اپنے دن کے 70% حصے میں سوتی ہے، اور 15% حصے میں یہ خود کو چاٹنے اور سنبھالنے میں لگاتی ہے۔ شاید یہ بات آپ جانتے ہو کہ ایک بلی کے فضلے میں خطرناک قسم کی بیماریاں موجود ہوتی ہیں، لیکن حیران کن طور پر دنیا کی ایک مشہور کافی برانڈ میں یہی فضلہ استعمال کیا جاتا ہے۔ قدیم مصر میں اگر کسی کے گھر کوئی بلی مر جاتی تو اس گھر کے افراد اپنی ایک آبرو منڈوا دیتے۔ ایک بلی میں کئی حیران کن خصوصیات اور بھی ہیں۔ بلیوں کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن بلیاں کہاں غائب ہو جاتی ہیں؟ عید الاضحیٰ کے روز بلیوں کے غائب ہونے کے پیچھے کیا راز پوشیدہ ہے؟ ہم بچپن میں ایک بات کرتے رہے کہ بلیاں بھی حج پر جاتی ہیں، لیکن ہمارے بڑے بزرگ اس بارے میں مختلف رائے دیتے ہیں۔ ہم انہی باتوں سے یہ معلوم کریں گے کہ عید الاضحیٰ کے روز بلیاں اچانک کہاں غائب ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے کئی سوالات اور کئی جوابات سامنے آئے ہیں کہ بلیاں اس روز کہاں جاتی ہیں، اور ان میں سے اس حوالے سے جڑے کئی سارے افسانے بھی ہیں۔ کئی روایات میں بلیوں کے غائب ہونے کے پیچھے کئی اہم وجوہات ہوتی ہیں، اور ان میں سب سے اہم وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ بلیاں اس دن سب سے گندی جگہوں پر جاتی ہیں، جہاں ان کے لیے بہت سارا گوشت پڑا ملتا ہے، جو عید کے روز قربانی کے بعد اس جانور کی باقیات کی صورت میں ان کو مل جاتا ہے، جنہیں لوگ گندگی کے طور پر پھینک دیتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں عید الاضحیٰ کی صبح بلیوں کے غائب ہونے کی کئی وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ خاص طور پر جس وقت قربانی کی جاتی ہے تب یہ بلیاں آپ کو اپنے ارد گرد نظر نہیں آئے گی، جس کی وجہ سے کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہی خیال آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، بلیاں اچانک کہاں چلی جاتی ہیں۔ اس کی وجہ کو کئی کتابوں میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ بلیاں ان جگہوں پر جاتی ہیں جہاں پر قربانی کے جانوروں کا گوشت، چربی اور کھال کو گرایا جاتا ہے۔ یہ وہ ایک وجہ ہے جسے کئی کتابوں پر لکھا گیا، لیکن اس کی ایک وجہ اور بھی بتائی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بلی خون دیکھ کر ڈر جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ کے روز ہر جگہ جانوروں کا خون نظر آتا ہے، جو ان بلیوں کو خوفزدہ کر کے انہیں وہاں سے جانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے روز بلیوں کے غائب ہونے کی اصل وجہ کے پیچھے
وہ زبردست حکمت ہے جس کا علم صرف ایک اللہ کو معلوم ہے۔ اس بارے میں کئی وضاحتیں موجود ہیں جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ بلیاں عید الاضحیٰ کے روز کہاں اور کیوں غائب ہو جاتی ہے، جو واقعہ ہی حیران کن بات ہے اور جس کے بارے میں ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی۔ لیکن اس کے بارے میں ایک وضاحت ایسی بھی ہے جس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ عید الاضحیٰ کے روز قربانی کے وقت فرشتے حاضری دیتے ہیں اور ان فرشتوں کو دیکھ کر ان کے ڈر کی وجہ سے بلیاں وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ قرآن و حدیث میں اس حوالے سے کوئی بھی وجہ بیان نہیں ہوئی جس کی وجہ سے عید الاضحیٰ کے روز بلیوں کے غائب ہونے کو ہم اسلام سے نہیں جوڑ سکتے، کیونکہ صرف عید ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں مختلف مذاہب کے تہواروں میں بھی یہ بات سامنے آئی ہے، اور کئی لوگ یہی کہتے ہیں کہ بلیاں اس روز کہیں نہیں جاتی بلکہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے بلیوں کو ان تہواروں کے روز دیکھا ہے۔ بلیوں کی پیدائش کے حوالے سے روح المانی میں درج ہے کہ فرشتے نور سے، جن آگ سے اور انسان مٹی سے بنا ہے، اور کتے، بلی، مچھلی اور دیگر جانور اور باقیہ مخلوقات انسان کے تابع کر کے مٹی اور پانی سے بنائے گئے ہیں۔ کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال بھی آتا ہوگا کہ بلیوں کے پیدا کرنے کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت پوشیدہ ہے، تو اس کے بارے میں ایک روایات یوں بیان ہوتی ہے کہ بلی کو پیدا کرنے کی اللہ کی حکمت کچھ یوں ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کی صورت میں سیلاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو کشتی بنا کر اس پر سوار ہونے اور ہر جاندار اور پرندے کا ایک ایک جوڑا کشتی میں محفوظ کرنے کو کہا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ کشتی پانی میں تھی اور اس دوران کشتی میں چوہے پیدا ہو گئے۔ انہوں نے کشتی کو کاٹنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے کشتی میں پانی داخل ہونے کا خدشہ پیدا ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے پروردگار مجھے ان چوہوں سے نجات دلائے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیغام دے کر بھیجا، اے نوح کشتی میں موجود شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرو۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو شیر کی ناک سے زوردار چھینک آئی اور اس کے دونوں نتنوں سے بلیوں کا ایک جوڑا نر اور مادہ گر پڑا، جنہوں نے کشتی میں موجود سارے چوہوں کا صفایا کر دیا۔ تاہم یہ بات غور طلب ہے کہ سارے چوہوں کا صفایا ہو جانے کے بعد بھی چوہوں کی نسل دنیا میں کیسے باقی رہی؟ ممکن ہے کہ سیلاب کے بعد بلی کے نتنوں سے بازریاں چھین وہ چوہے بھی باہر نکلوا لیے ہو۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ بلیاں عید الاضحیٰ کے روز کہاں چلی جاتی ہیں، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔